شکر السلام علیکم. آج 4 اپریل ہم اپنے پروگرام کے ساتھ لائیو سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر مبین اختر صاحب اور میڈم کوثر پروین صاحبہ. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے کراچی سائیکیاٹرک ہاسپٹل کے شعبہ نشر و اشاعت کی درخواست پر ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت سے ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے سوال اور جواب آپ ہمیں بذریعہ کمنٹس اور واٹس ایپ کے ذریعے اور ان باکس کے ذریعے آپ تمام طریقے یوز کرتے ہوئے اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اور میڈم کوثر صاحبہ آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں تو ہمارا ایک پیٹرن یہ ہے کہ میڈم کوثر جو ہے وہ ہر پروگرام کے شروع میں ایک کہانی سے آغاز کرتی ہے. وہ کہانی جو ہے بیسکلی لائف پیشنٹ ہی ہوتے ہیں جن کو فرضی نام دے کے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے اور آپ اپنے آپ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کی تمثیل مثال دیکھ سکیں کہ جی یہ کچھ ریلیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور آپ سمجھ سکیں اس مرض کو اور اس کی شدت کو اور اس کی علاج کو. تو میڈم کوثر سے آغاز کرتے ہیں. جی میڈم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سوالات و جوابات دینے کے لیے اور ذہنی امراض اور ٹینشن پریشانیاں مسائل سماجی گھریلو جو بھی ہیں اور وہ کس طرح ذہن پہ اثر انداز ہوتے ہیں کس طرح وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اس کی معلومات دینے کے لیے آپ کے بیٹھے ہیں. آپ کے جوابات دینے کے لیے آپ کے مسائل سننے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کو ذہنی بیماری ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نہیں. اس کی ہم شروع کرتے ہیں پروگرام. اور اس سے پہلے میں آپ کو ہسٹری جیسے ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی کیا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہسٹری ہم ایک کہانی کی شکل میں بنا کے اور فردی نام سے شو کرتے ہیں. اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں. لگتا ہے گاڑی سے ٹکر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب 2 ماہ سے میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. زیادہ تر گھبراہٹ کی کیفیت رہتی ہے. سوچتا ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. طبیعت اتنی بیزار ہوتی ہے کہ خود کو ختم کرنے کو دل چاہتا ہے. دل اس قدر اداس ہوتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگتا. دماغ پر بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہوں. عرصہ ہو گیا ڈرائیونگ کرتے ہوئے. پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ مجھے گاڑی کی ٹکر ہو جانے کا خیال آئے اور اب گاڑی چلاتے ہوئے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ دوسری گاڑی سے ٹکر نہ ہو جائے. یہ تو ہے دن کا حال. اب رات کو بھی چین نہیں رہا. عجیب طرح کی سوچیں آتی ہیں. پھر لگتا ہے نیند نہیں آ رہی اور پھر اس کے بعد میں ساری رات جاگ کر گزارتا ہوں. اکثر رات کو 11 یا 12 بجے تک گھر پہنچتا ہوں. اس کے بعد بیوی کے سوالوں کا سامنا ہوتا ہے. وہ مجھ پر شک کرتی ہے کہ کہاں گئے تھے اتنی دیر سے کیوں آئے. اس طرح بات بڑھ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. دل چاہتا ہے گھر سے نکل جاؤں. لڑائی جھگڑا زیادہ بڑھتا ہے تو بیوی مجھ سے ڈرنے لگتی ہے کہ میں اس کو تھپڑ نہ مار دوں کیونکہ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں اس کی بات برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی میری مرضی کے خلاف بات کرتا ہے تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا. ظاہر شاہ نے کے بعد ساری باتیں بیان کی اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. پہلی مرتبہ وہ اکیلا ہی اسپتال میں آیا تھا. اسے احساس تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے بہت دکھ سے بتایا کہ اس کی بیوی اسے پاگل کہتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے لڑتی ہے بلکہ شک شبہ کرنے کے نتیجے میں تو بغیر بات کیے غصے میں آ جاتی ہے. تو میں کس طرح خاموش رہ سکتا ہوں. جب ہمارے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو خاندان کے لوگ میل کروا دیتے ہیں. تب وہ کچھ دن ٹھیک رہتی ہے اور بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں. ڈرائیونگ کے دوران میرا یہ حال ہے کہ جب سگنل بند ہو تو گاڑی روکنی پڑے تب گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. دل چاہتا ہے میں سگنل توڑ دوں اور سب سے پہلے نکل جاؤں. ظاہر شاہ اپنی بات مکمل کر چکے
تو ہم نے پوچھا کہ وہ کوئی نشہ تو نہیں کرتے. اس سوال سے پہلے تو وہ خاموش رہے, پھر بتایا کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتے, صرف سگریٹ زیادہ پیتے اور کوئی 30 سال کے عرصے سے نسوار کھا ہے. اس وقت ان کی عمر 40 سال ہے, یعنی 10 سال کی عمر سے نسوار کھانی شروع کر دی تھی. دراصل اکثر لوگ سگریٹ یا نسوار کو نشہ ہی نہیں سمجھتے, اس لیے بہت آسانی کے ساتھ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی نشہ ہے, ان کے برے اثرات ہوتے ہیں, لیکن شروع میں اتنا پتہ نہیں چلتا اور وقت کے ساتھ ساتھ صحت خراب ہونے لگتی ہے. ظاہر شاہ ذہنی مرض, ڈپریشن اور شدید گھبراہٹ کا شکار تھے. ویسے تو کبھی نہ کبھی گھبراہٹ ہر شخص کو ہو جاتی ہے, لیکن جب یہ مرض کی صورت میں اثر انداز ہوتی ہے تو بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اس میں دل کی دھڑکن تیز محسوس ہوتی ہے, نظام میں ہاضمہ ٹھیک نہیں لگتا, کچھ لوگ بار بار ڈکاریں لینے لگتے ہیں, کھانے کے بعد پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, کسی کا جسم کانپنے لگتا ہے, کبھی کبھی پسینہ بہت آتا ہے. ظاہر شاہ کو یاسیت, ڈپریشن اور گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر ادویات شروع کروائی گئی. اس کے ساتھ نفسیاتی طریقے سے بھی علاج کیا گیا, مثلاً ہپنوسس میں لا کر گھبراہٹ پر قابو پانا سکھایا گیا. بھی دوسری مرتبہ آئے تو ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی. انہیں سمجھایا کہ ان کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ اپنے شوہر کا خیال رکھیں. انہیں یہ بھی بتایا کہ بھیجا شک, شبہ, بدگمانی ذہنی امراض کی علامات ہیں اور اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے علاج کروائیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونا بے حد ضروری ہے. میاں بیوی میں اگر بہت لڑائی جھگڑے ہوں تو بسا اوقات ان کی وجہ ایک یا دونوں میں ذہنی یا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, اور علاج کے بعد یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. سگریٹ اور نسوار بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور ڈاکٹر اس کے ترک کرنے میں ایسی ادویات دے سکتے ہیں کہ طلب نہیں ہوتی اور بغیر تکلیف کے یہ بری عادت چھٹ جاتی ہے. اگر کوشش کرنے کے بعد ناکامی ہوئی ہے تب بھی دوبارہ کوشش ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ مکمل ترک کرنے کے لیے قبل جیسا ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے گھبراہٹ اور ڈپریشن کے سمٹم بیان کیے تھے کہ بعض دفعہ لوگوں کو صرف گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے, اور بعض دفعہ یہ دونوں ڈپریشن اور گھبراہٹ ایک ساتھ دونوں تکلیفیں ہو جاتی ہیں اور یہ بیماری میں شامل ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ انسان کو ایک تو ذہنی ٹینشن, ڈپریشن بھی ہے, اس کو انزائٹی بھی ہے, اس کے ساتھ اگر گھر کا ماحول ماں باپ کی طرف سے ہو یا بیوی بچوں کی طرف سے ہو تو یہ ان تکلیفوں میں اضافہ کر دیتا ہے اس بیماری کے اندر. تو ہمارا بلانے کا مقصد اور ذہنی امراض کا علاج کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ گھریلو مسائل کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے ہمیں, اور اس میں بھی گھر والوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے, پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے, جو ساری چیزیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتی ہیں. جی میڈم, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی مفصل طریقے سے سمجھایا ہے ڈپریشن کے بارے میں اور انزائٹی کے بارے میں. اچھا, سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں تو ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں. جی, ذیشان نور صاحب کہتے ہیں ہائی آئی نیڈ CBT. کا سوال ہے ذیشان نور. CBT کا لفظ لگتا ہے بہت کامن ہو گیا. یہ بھی ایک طریقہ علاج برائے گفتگو ہے, تو اگر ضرورت پڑی ہے تو ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے. آپ خود سے تجویز کر سکتے ہیں. اگر ذیشان نور صاحب, اگر آپ کو کسی ماہر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ CBT کے لیے, تو بالکل آپ تشریف لا سکتے ہیں, ہمارے ہاسپٹل کی تشریف لے آئیں اور بالکل یہ سہولت آپ کو یہاں ملے گی. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال ہے مباشر صاحب کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اگلا سوال ہے عدنان خان. آئی نیڈ ٹریٹمنٹ سر, آئی ایم ایڈکٹڈ آف سلیپنگ پلس. سلیپنگ پلز لوگوں کو نہیں لینی چاہیے خود. اگر ضرورت پڑے گی تو ڈاکٹر ضرور تجویز کر سکتا ہے.
اور ایڈکشن اگر ہو گئی ہے سلیپنگ پلس کی یا کسی اور نشے کی تو اس کو باقاعدہ علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے کچھ مدت داخل رہیں اور اس کے لیے متبادل ادویات بھی دیں اور اپنا نفسیاتی علاج بھی کروائیں. ہم نے یہ بات اکثر دیکھی ہے کہ جو لوگ ٹینشن اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنا علاج خود سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر ان کی سب سے پہلے بیماری میں ذہنی امراض میں سب سے پہلے کوئی بھی بیماری اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اکثر نیند ڈسٹرب جب ہوتی تو لوگ خود سے ٹینشن ختم کرنے کے لیے نیند کی گولیاں لے کے چاہتے ہیں کہ وہ کھا لیں اور ریلیکس ہو جائیں, کام کرتے رہیں. تو اس کی پھر ظاہر بیماری تو اپنی جگہ رہتی ہے, وہ تو پیچھا نہیں چھوڑتی اور نیند تو بہتر ہو جاتی ہے, لیکن اس کی عادت پڑ جاتی پھر ان کی نیند کی گولیوں کی. اس سے ظاہر پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایڈکشن کرنا پھر چھڑوانا مشکل ہو جاتی ہے. سائیکیٹرسٹ ظاہر اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ایسی میڈیسن دی جائیں جس کی ایڈکشن نہ ہو سکے پیشنٹ کو. ویسے اگر ڈاکٹر دیتا ہے کوئی دوائی نیند کی بھی ہو چاہے تو اس کو معلوم ہے کہ کب دینی ہے, کتنی دینی ہے, کب کم کرنی ہے, کب بند کرنی ہے. اس سے جو مریض شروع کرتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ عادی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پرسکرائب کرنے سے عادی نہیں ہوتا. جی عدنان صاحب, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور بالکل آپ اس کا اس عادت سے جان چھوڑائیں, بالکل تشریف لائیں یہاں پہ ہمارے پاس اور یہ عادت چھوڑی جا سکتی ہے. اچھا, اگلا سوال ہے ڈاکٹر منظور مفتی صاحب. میں ڈاکٹر ہوں, ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا ہے, چکر آتے ہیں, میں آپ کے پاس آؤں تو آپ خود چیک کریں گے سر؟ آپ بالکل کریں گے, آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب اور یہ فیس بھی نہیں لیں گے. بالکل ہمارے ہاسپٹل کا ڈاکٹر صاحب کا بنایا ہوا ایک اصول ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو بالکل آپ آئیں اور فری میں علاج ہوگا آپ کا, اور ڈاکٹر صاحب ملیں گے بھی آپ سے اور بالکل جس حد تک ممکن ہو سکے گا اور آپ کا بہتر سے بہتر علاج ہوگا. اچھا, انضمام عباسی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد رضا رضوی, ہاتھ پیر کپاتے ہیں, کیا وجہ ہے, خاص طور پر ہاتھ کی انگلیاں؟ یہ بھی دکھانا پڑے گا سائیکیٹرسٹ کو, کیونکہ کپانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کئی بیماری ہو سکتی ہیں. اس تشخیص کے لیے دیکھنا, ٹیسٹ کرنا اور معائنہ کرنا یہ سب ضروری ہے. جی رضا صاحب, آپ کو جواب مل گیا ہوگا امید ہے, اور بالکل آپ اس پہ ٹیسٹ کرائیں, آپ آئیں اور اس بارے میں مزید مشاورت کریں ڈاکٹر کے بعد. مبشر صاحب, سر مجھے بھی ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور اب سر درد رہتا ہے, مسکولر پین رہتا ہے. ہاں بالکل, اس کا بھی علاج ہونا چاہیے, بھی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مزید کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ٹینشن ہوتی ہے, رات کو نیند بھی نہیں آتی. صحیح ہے, یہ سارے سمٹم جو ہے ذہنی بیماری کے ہیں اور اس کا سائیکیٹرسٹ سے علاج کرانا چاہیے. اچھا, مزید کوشچن ابھی آتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جتنے کو کوشچن آیا. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بیماری ہم علاج کرتے ہیں اس میں ذہنی, جنسی, روحانی اور منشیات کی ساری بیماریاں شامل ہیں, اس میں کوئی بھی ہو. اور صرف ذہنی امراض ہی نہیں بلکہ جو لوگ نارمل بھی ہیں ان کو اگر مسائل ہیں سائیکولوجیکل یا سوشل, اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. احسان سدھار صاحب کہتے ہیں سر مجھے نیند کا ایشو ہے, نیند نہیں آتی, کلوزاپام لیتا ہوں تو نیند آتی ہے, پلیز سر کوئی ٹریٹمنٹ بتائیے. نیند جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی علامت میں شامل ہے, اس لیے سائیکیٹرسٹ پر جانا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون سی بیماری کی علامت ہے آپ کو جو نیند نہیں آتی, اور اس کا صحیح علاج ہونا چاہیے. صرف کلونازیپام سے نہیں ہوگا علاج. یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو آپ کی مزید پوری تکلیف تشخیص کی ضرورت ہے اور تشخیص کے بعد ہی علاج ہو سکتا ہے. ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, آپ آگے چل دیں.
بالکل آپ تشریف لائیں تو مزید اس کی بتائیں. اور کوئی اگر چیز رہ گئی ہے تو ان سے کہیں کہ آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں. دوبارہ بھی آپ اگر کوئی چیز آپ بتانا چاہیں مزید ڈیٹیل تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں سوال. اچھا انضمام عباسی صاحب, میری والدہ کا مسئلہ ہے, دل کانپنے لگتا ہے اور دماغ چکرا جاتا ہے. انہیں وہ 3 میڈیسن لے رہی ہیں ڈاکٹر اسد بن نظامی صاحب کی دی ہوئی, لیکن پھر بھی تکلیف ہو جاتی ہے. باقی ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں تو جو وہ میڈیسن دیتے ہیں ان سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور پھر یہ تو دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ کیا ان کو بیماری ہے اور کیا دوائی ان کو مل رہی ہے, کیا ملنی چاہیے. جی انضمام صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا امید ہے. اچھا مزید سوال تو نہیں ہے, مزید سوال نہیں ہے, جیسے سوال آتے ہیں تو اور آگے بھی بڑھ سکتی ہے. اصل میں ان کے سوال کا یہ ہے کہ ان کو سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ رابطہ کریں, کیونکہ سائیکیٹرسٹ کو بار بار میڈیسن چیک کرنی ہوتی ہیں, یا تبدیل کرنی ہوتی ہیں, یا بڑھانی ہوتی ہیں, یا کم کرنی ہوتی ہیں. تو یہ جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر سے بہت جلدی رابطہ اور مشورہ کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ بتا رہی تھی کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن ہو یا انزائٹی والے سمپٹم ہوتے ہیں, جیسے ابھی جب میں پڑھ رہی تھی راحت شاہ کی بیماری کے بارے میں, تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اکیلا آیا ہمارے پاس. ظاہر ہے وہ اتنا شور ہوتا ہے, اتنی اس کو ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, اور وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے مشورے کے لیے, اور ظاہر ہے پھر وہ اپنا علاج کر سکتے ہیں. ہماری ڈپریشن انزائٹی کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں محسوس ہو جاتی ہیں, ہمیں نیند نہیں آ رہی, ہمیں محسوس ہو رہا ہے, ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن ہوتی ہے, محسوس کر لیتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جائیں کس طرح. اب فرض کریں انزائٹی اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی ہے, اور دل تیز تیز دھڑک رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے میرا سانس رک رہا ہے, مجھے گھٹن ہو رہی ہے, تو وہ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اسی پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن کو انزائٹی ہوتی ہے ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ جو سمٹم انزائٹی کے ہوتے ہیں تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کسی کو اگر ٹینشن ہو رہی ہے, کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاہٹ ان کی پرسنالٹی میں ہو رہا ہے, تو ہم یہ بات ہے کہ یہ تھوڑا ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو. ڈپریشن جو ہے وہ جسمانی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں, یا ایسے ہارمونز آپ کے تبدیل ہو رہے ہیں جو کوئی بھی وجہ گھریلو یا سماجی نہیں ہے, پھر بھی آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے. تو اس کی بھی ہے کہ دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس سے کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ماحول ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی, ٹینشن ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی انسان کو چڑچڑاہٹ ہونے لگ جاتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, گھروں کے کام نہیں کر سکتا, آفس کے کام نہیں کر سکتا اس میں. تو اس کے لیے بھی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سب چیزوں کے لیے بہت تفصیل سے بات کرنی ہوتی ہے بیٹھ کے, کہ ہمیں جائزہ لینا ہوتا ہے کہ آپ کی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹینشن ہے, آپ کو یہ پریشانی ہے, اور آپ کو کیسے اس تکلیف سے باہر نکالا جائے. گفتگو کے ذریعے نکالا جائے صرف باہر, یا میڈیسن کے تھرو, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے چلنی چاہیے. یہ سائیکیٹرسٹ جب تک آپ سے ملاقات نہیں کرتا, جب تک آپ کی تفصیل نہیں جانتا, جب تک آپ کو ٹھیک سے مشورہ نہیں دے سکتا. اچھا اگلا سوال ہے دیشان نور. مجھے سوشل انزائٹی ہے بہت زیادہ, میں کیا کروں؟ سوشل انگزائٹی میں ایک قسم کا خوف ہوتا ہے, یہ لوگوں سے, بہت سارے نئے لوگوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ کہ آہستہ آہستہ پہلے 1-2 لوگوں کی محفل میں جائیں, پھر زیادہ لوگوں کی محفل میں جائیں, اور کوشش کریں کہ فیس کریں اپنے خوف کو. اور اگر بھائی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے, ڈیسینسٹائزیشن جسے کہتے ہیں خوف کا. اچھا یہ مزید کہہ رہے ہیں کہ اینٹی انزائٹی اور اینٹی ڈپریشن کام نہیں کر رہی ہے. ہاں صحیح ہے, عموماً نہیں کرتی خوف میں. اسی ڈیسینسٹائزیشن کا جو پروسیجر ہے اور نفسیاتی گفتگو کا علاج ہے وہ کروانے سے ہو جاتا ہے ٹھیک. جی تمام عباسی صاحب کہہ رہے ہیں شکریہ سر جواب کا, بہت شکریہ آپ کا بھی. راشد محمد صاحب کہہ رہے ہیں سر جی جب زیادہ بات کرتا ہوں تو سینے میں تھکن محسوس ہوتی ہے.
تھکن محسوس ہوتی ہے، سینے میں تھکن محسوس ہوتی ہے. ہاں تھکن محسوس ہوتی ہے تو یہ تو ڈاکٹر کو دکھائیں کیا وجہ ہے. عباس صاحب کا سوال ہے، سر السلام علیکم. مائی ینگر brother was kidnapped at the age of 18. He was rescued after 25 days. After a month, he started living in isolation completely. And since 2016, he is telling us that some 4% I feel inside me, and why don't they come out? He is no interested in his education. So once he was a brilliant student. Please suggest what to do and how deal this his illness. Thanks. یا اس کا تو طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے سائیکٹرسٹ کو دکھائیں، وہ گفتگو کے ذریعے سے معلوم کرے کہ اس کو کیا سمپٹمز ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے بتائیں، اور پھر ٹریٹمنٹ میں دوائیں اور سائیکو تھراپی سجیسٹ کریں. اچھا، انضمام صاحب سوال کر رہے ہیں، سر آپ کی فیس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، میں نے بتایا کہ روز کے 300 مریض تقریباً آتے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں، اور ایک بندہ جو ہے وہ 10-15 سے زیادہ مریض نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے دوسرے سیکرٹریز جو ہے مہینوں کا اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں. ہم نے یہ طریقہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو براہ راست دکھا سکیں، فیس دے سکیں، وہ دکھا دیں، اور جو فیس نہیں دے سکتے یا کم دے سکتے ہیں وہ انڈائریکٹلی میرا علاج کروائیں، کیونکہ ہمارے اسسٹنٹ جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کر لیتے ہیں. اچھا، انضمام صاحب یہ کہہ رہے ہیں آن لائن چیک اپ کرانے پہ سنا ہے آپ کلینک میں تو بیٹھتے نہیں، آن لائن دیکھتے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، آج کل آن لائن کرونا کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، محبوب اشرف صاحبہ کہہ رہی ہے، سر مجھے ہر وقت گھبراہٹ کرتی ہے، 2016 سے اب تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی. ہاں، تو یہ بھی بیماری ہے اور اس کا صحیح علاج کروائیں سائیکٹرسٹ سے. ارسلان اقبال صاحب، مجھے کوئی بات بولتا ہے تو وہ میرے دماغ میں نکلتی ہی نہیں، بار بار ذہن میں آتی رہتی ہے، کیسے کچھ سجیسٹ کریں؟ یہ obsessive compulsive disorder میں ہوتا ہے ایسا، تو اس کے لیے دوائیں بھی ہیں اور نفسیاتی علاج بھی ہے. اچھا جی، ایم ڈی ایس کہتے ہیں السلام علیکم، سوشل فوبیا اینڈ اوسڈی کا علاج بتا دیں پلیز. بہت ڈاکٹرس کو دکھایا ہے، میڈیسن بھی بہت لی ہے لیکن فرق نہیں ہو رہا، 2 ایئر ہو گئے ہیں. سوشل فوبیا کا علاج جو ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیسینسٹائزیشن بھی کرنا چاہیے، کہ جو خوف ہے اس کو فیس کرنا چاہیے گریجولی، اور اس میں سائیکٹرسٹ مدد کر سکتا ہے ڈیسینسٹائزیشن کے نفسیاتی علاج کے ذریعے. اچھا، سوالات تو اور ابھی مزید نہیں ہے. اچھا میڈم، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ریڈیوس وارڈ کے حوالے سے، کہ باقی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی ہاسپٹل میں جنرل وارڈ ہوتا ہے، پرائیویٹ وارڈ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک اور وارڈ بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب کے نظریے کے مطابق بنایا گیا ریڈیوس وارڈ، تو اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کس طرح اس میں؟ ہمارے یہاں ریڈیوس وارڈ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ ان کو داخلے کی ضرورت ہے، اور ایسے پیشنٹ جو اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، گھر میں سنبھالنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، میڈیسن نہیں کھاتے کیونکہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے اور اس طرح اپنا علاج جاری نہیں رکھ پاتے، تو ان کے لیے ہم نے ایسا ایک وارڈ بنایا ہے کہ جو کم سے کم فیس میں بھی ان کو داخل کر سکیں. اس میں ظاہرہ علاج میں تو فرق نہیں ہوتا، ظاہرہ ان پیشنٹ کو بھی ڈاکٹر مبینی وزٹ کرتے ہیں، ان ڈاکٹروں کے لیے بھی ہم نے سائیکٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ روز کا جائزہ لیتے ہیں. اس میں علاج میں فرق نہیں ہے، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں زیادہ مریض ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ریڈیوس اور جنرل میں تھوڑے فاصلے سے رکھے جاتے ہیں پیشنٹ، اس میں دور دور ہوتے ہیں، ان کی فیسلٹیز تھوڑا کھانے میں فرق ہوتا ہے، ان کے کھانے میں اور
वार्ड के अंदर का फर्क होता है सिर्फ, बाकी इलाज में कोई बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं होता। उससे कि कम से कम फीस में भी उनको अमराज जो ज़हनी बीमारी का है वो अच्छा मिल जाता है उनको, और ताकि उनको ऐसा ना हो कि घर में जब इलाज नहीं करवाते तो फिर घर वालों के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर घर वाले ये होते हैं कि हम बाहर जॉब करने जाएं या घर में मरीजों को संभालें तो उसके लिए मुश्किल होती है। उसके लिए हमने ऐसा वार्ड रखा हुआ है। उससे जाहिर है हम बहुत उस वार्ड में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, तो फिर हम ज़कात, हमें कोई ज़ाहिर है बाहर से तो कोई ज़कात देता नहीं है, तो फिर हम अपने ही लोगों से, अपने ही जो है जो होता है डायरेक्टर हैं या कुछ इस तरह का स्टाफ है जिनसे हम कहते हैं कि अगर आप देना चाहें ज़कात तो आप हमें दे दें ताकि हम ऐसे लोगों का इलाज कर सकें, तो वो फिर हम थोड़ा बहुत ज़कात में भी उनको इस तरह का इलाज कर देते हैं। जी मैम, शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने बताया और ये वाकई बहुत ही यूनिक आइडिया है। डॉक्टर साहब, आपको ये आइडिया कहाँ से आपने लिया? ये बड़ा एक यूनिक आइडिया है, मतलब बहुत मैंने देखा है कि कम। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग गरीब लोग हैं, इसलिए इलाज ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी दस्तरस में हो। इसलिए आउट पेशेंट में तो मुफ्त भी इलाज कर देते हैं बगैर फीस के भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दवाइयाँ हम पाकिस्तानी कंपनी की लेते हैं जो सस्ती होती हैं और अच्छी होती हैं। इसके अलावा 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है, किसी वक्त भी आ सकता है कोई इलाज के लिए, आउट पेशेंट के लिए भी और इन पेशेंट के लिए भी। इसलिए एक किस्म का मॉडल हमने सेटअप किया है कि गरीब मुल्क में भी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो कैसे मुहैया किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब खुदकशी का रुझान में अखबारों में पढ़ रहा था कि कई लोग कहते हैं कि बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल रहा और उसकी वजह से खुदकशी का रुझान भी बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया है, तफसील के साथ हमें बताया और ये वाकई एक यूनिक मॉडल है। तो कुछ और सवाल आ गए हैं, उस पर चलते हैं। दवेद सिंधी साहब कहते हैं हमारे साथ भी यही मसला है, डिप्रेशन पे डिप्रेशन एंजाइटी का मसला है। हाँ, वो तो फिर उसका जवाब भी मिल गया होगा उनको। जवाब भी मिल गया होगा, बिल्कुल। इम्तियाज अली बलोच साहब, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ और नेगेटिव ख्यालात में बहुत ही तंज करके रखा हुआ है, प्लीज गाइड करें। हाँ बिल्कुल, इसका भी इलाज, नफ्सियाती इलाज और दवाइयों से इलाज हो सकता है, आप से रब्ता करें। जी अच्छा, अफ्तान साहब का सवाल है, सर मेरा दिमाग बंद सा है और ना माजी याद है और ना फ्यूचर का ख्याल आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह, हम रब्ता करें इनसे। बिल्कुल अफ्तान साहब, इलाज की जरूरत है, आप तशरीफ लाएं। आफ्ताब अली आशकेरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पहले एंजाइटी की मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन मुझे मौत का खौफ अभी भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप ट्रीटमेंट करवाना है किसी साइकियाट्रिस्ट से तो आप उनको बताएं ये बात, और अगर वहाँ से ठीक नहीं हो रहे आप तो हमारे पास तशरीफ लाएं। महबूब अशरफ साहिबा है, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, वो कहते हैं आप ठीक हैं बिल्कुल और नींद की टैबलेट लेंगे। किसी मर्ज में गई होगी तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अब नींद की दवाई लेंगे। नहीं, नींद की दवा तो मुस्तकिल देना ठीक के मतलब तो नहीं होता, ये भी बीमारी की है। तो इसमें बिल्कुल आप साइकियाट्रिस्ट चेंज करके देखें, हो सकता है कि इसको मरीज आपको बेहतर मिल जाए। अच्छा जी, इन तमाम वासी शुक्रिया आपके टाइम और सवालों के जवाब देने का, बहुत शुक्रिया आप सभी। राशिद मोहम्मद साहब, राहिल मोहम्मद साहब, जब कोई रिश्तेदार फौत हो जाता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है और सांस भी घुटने लगता है, मुंह खुश्क हो जाता है और जब गुस्सा भी आ जाता है तो ये सब कुछ होता है।
جب غصہ آتا ہے تب بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر کسی کی وفات کا سن لے تب بھی؟ لیکن کسی کے عزیز کے وفات کے اوپر ہو جانا تو کوئی عجب بات نہیں ہے، مگر نارمل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کم ہو جانا چاہیے، اور غصے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کا علاج کروائیں۔ آفتاب علی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی میں ٹیبلٹ ریکسل 50 mg اور ٹیبلٹ ہیگزیڈل 2 mg اور ٹیبلٹ اسلیجم کھا رہا ہوں، یہ کیسی ہے میڈیسن؟ میڈیسن تو سبھی اچھی ہوتی ہے، آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل آفتاب صاحب، میڈیسن تو ظاہر ہے جو ڈاکٹر دیتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ بالکل اس کو ڈاکٹر سے ریویو کریں اور چینج کریں۔ اچھا کریم طرح صاحب، سلام سر، آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، سر مجھے اکثر ٹینشن ہوتا ہے، کبھی 10 دن کبھی 15 دن مسلسل مجھے کوئی اور مسئلہ نہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں سر، سب کچھ اوکے ہے، لیکن اونلی ٹینشن اور ہر وقت بور سا رہتا ہوں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہی رہتے ہوں گے، مگر آپ کو سیکھنا پڑے گا نفسیاتی علاج سے کہ ٹینشن کے باوجود آپ کیسی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ انسان صاحب کا سوال ہے سر، ڈپریشن کتنے منتھ میں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن کا صحیح ٹریٹمنٹ ہو، صرف ڈپریشن ہو تو 5-6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور 5-6 مہینے مزید دوائی کھانی پڑتی ہے۔ عدنان صاحب جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں سر میں KPK میں ہوں، تو عدنان صاحب ہماری آن لائن سروس بھی ہے، تو آن لائن سروس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، اسی پیسے کے ذریعے آپ فیس پے کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں سے دوائیں بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو نسخہ لکھ کے بھیج دیں تو دوائی ہر جگہ مل ہر جاتی جگہ ہے۔ مل جاتی ہیں، اور آپ چاہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا راحل محمد صاحب، شکریہ سر جی جواب کا، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ رسول اللہ شمیم صاحب کہتے ہیں، سمیم صاحب زیادہ ٹینشن ہے سر، زیادہ ٹینشن ہے سر، اس طرح کی کچھ ٹینشن کا علاج تو ہر جگہ ہے، ہر سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے، ٹینشن کا ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کو ٹینشن ہوتی ہے اس کا حل نہیں ہے، ٹینشن کا بھی حل ہے، بیماریوں کا بھی حل ہے، آپ ٹینشن دور کروائیں۔ جی، اور کریم صاحب نے پہلے کوئی سوال کیا تھا جس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں سر کوئی وجہ بھی نہیں، اکثر کوئی ریزن ہوتا ہے اس وجہ سے، بٹ کوئی وہ نہیں ہے سر۔ کریم صاحب آپ کا سوال واضح نہیں ہے، آپ سوال دوبارہ واضح کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کہ بے وجہ بور رہتا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے اس کی، تو میرا خیال ہے ڈپریشن کے علاوہ وہی ہم نے شروع میں بتایا تھا نا کہ ڈپریشن کی ایک تو وجوہات ہو سکتی ہیں، اس سے انسان کو وہ ہو جاتا ہے، دوسرا بغیر وجہ کے بھی ٹینشن اور ڈپریشن اور انزائٹی ہو سکتی ہے۔ اس میں تو آپ بتائیں، کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں برین کے اندر کیمیکل چینج ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ بغیر وجہ کے بھی گھبراہٹ اور یاسیت ہونے لگے تو اسی کو بیماری کہا جاتا ہے، اور کسی وجہ سے ہو اور کم نہ ہو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بیماری کہا جاتا ہے۔ اچھا مزید کوئی سوال؟ ابھی سوال نہیں ہے کوئی، تو اس پہ جی اس میں تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا پچھلی بار ہم نے پہلو بتایا تھا آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے علاوہ محقق بھی ہیں اور ریسرچ اور تحقیق میں اپنا ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو اور بھی ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اردو زبان کی ترویج اور تدریس میں بہت بڑا رول ڈاکٹر صاحب کا، اور اس کی جدوجہد میں اور اس کو نافذ کرانے میں اور اس کو
اس کی تمام مراحل میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تحریک نفاذ اردو کے روئے رواں لیے. اور ڈاکٹر صاحب کی اس پہ کافی، ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے. جی، اگر ہم ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں ریسرچ کے اوپر جس میں آرٹیکل انگریزی کے ہوتے ہیں مگر ان کا ترجمہ بھی پرنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ وصول کریں تو آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بھیجیں. اور اس میں اردو اہمیت کے اوپر کچھ بات کریں ہمارے. آپ نے جو جدوجہد کی اس حوالے سے تو اس پہ تھوڑا سا تفصیل. کیا اپنی زبان میں جو آدمی سمجھنا اور سمجھانا کر سکتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتا. مطلب میں نے تو بچپن سے لے کر اب تک صرف انگریزی میں ہی پڑھا لکھا ہے. مگر آج اگر آپ کہیں کہ آپ کو آسانی زیادہ انگریزی میں کہ اردو میں تو میں کہوں گا اردو میں. تو اس لیے اس کو انگریزی جیسے جو آپ خواجہ کہتے ہیں سابق جج سپریم کورٹ کہ انگریزی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اس کو ذریعہ تعلیم نہیں بنانا چاہیے. ذریعہ تعلیم اپنی زبانی ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اس کے لیے طویل جدوجہد کی اور باقاعدہ ایک پلیٹ فارم سے کی اور اس کے لیے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا اور اس میں کافی ایک بہت طویل ایفرٹ ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اس کی جدوجہد کی بلکہ اپنے ادارے میں اس کو نافذ بھی کیا. اور کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل میرا خیال ہے پاکستان کا شاید واحد ہاسپٹل ہے کہ جس میں تمام ریکارڈ مریضوں کا بھی اور دفتری تمام کام اردو میں کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی یونیکنیس ہے کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل کی. باقی اور بھی یونیکنیس تو کافی ہے مگر یہ ایک بہت ہی یونیک چیز ہے کہ ہم یہاں پہ تمام پیشنٹ جو ہیں وہ اردو میں ہی ہسٹری لیتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ بھی اردو میں ہی ہسٹری لیتے ہیں اور اس کو اردو میں ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں. اور ہمارے پاس پچھلے 40-50 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ سب اردو میں موجود ہے. تو یہ بہت ہی ایک بڑی ڈاکٹر صاحب کی کاوش ہے کہ کم از کم انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ ایک ادارہ تو ایسا تشکیل دے دیا ہے جس کا تمام ریکارڈ اردو میں ہے. تو اب دیکھنے کی آسانی ہوتی ہے آپ کو کہ سائیکیٹرسٹ سے لے کے اور نرسوں تک سب اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے کم از کم انہیں ایک ایسا ادارہ بنا کے دکھا دیا کہ جس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ جی اردو کو نافذ کیا جا سکتا ہے ہر ادارے میں. جب ایک میں ہو سکتا ہے اور سب میں ہو سکتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل سیٹ کر دی ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے قابل فخر ہے یہ بات کہ کم از کم ہم اس ادارے میں ہم ہیں کہ جہاں پہ تمام چیزیں اردو میں ہوتی ہیں تمام دفتری کام بھی. اگلا سوال لے لیتے ہیں. میں ڈی ایس صاحب کہتے ہیں میں آپ کے ہاسپٹل آ رہا تھا چیک اپ کے لیے لیکن سر عام پروگرام دیکھا آپ کا ہاسپٹل کا پھر نیگیٹو تھنکنگ آ گئی. سر عام پروگرام دیکھا پھر نیگیٹو تھنکنگ آ گئی آپ کے ہاسپٹل کی. تو سر عام والے تو بلیک میلرز ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز ڈسکور نہیں کی صرف اپنے بلیک میلنگ کے لیے کچھ ذکر کرتے رہے اور کئی جگہ سے پکڑے بھی گئے اور کوئی نہ ان کو جرمانہ بھی ہوا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کریں آپ. کتے تو بہت تیز رہتے ہیں. اور یہ ہاسپٹل تو ظاہر ہے اپنی سروس 50 سال سے فراہم کر رہا ہے. آپ سریام کی ٹیم تو اب آ گئی ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے لیے اور سریام کی ٹیم کو جو صحیح کام کرنا چاہیے تھا عوام کی فلاح و بہبود تو وہ اس طرف تو کر نہیں رہے. وہ اپنی فلاح کا کام بہت کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس طرح کے پروگرام جھوٹے کیے جائیں یا بلیک میل کیا جائے ایسے بڑے بڑے اداروں کو جس سے ان کو پیسہ مل جائے. یہ لوگ عوام کے مخلص نہیں ہیں. پہلے عوام کو تو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. لوگ ذہنی امراض کی ٹینشنوں کا علاج اگر ڈاکٹر سے نہیں کروائیں گے تو وہ ظاہر پیروں کے پاس جائیں گے فقیروں کے پاس جائیں گے ان کو علاج نہیں مل پائے گا. تو یہ تو انہوں نے عوام کا نقصان کیا. جو اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور عوام کا نقصان کر دیتے ہیں تو وہ تو خود ہی دنیا میں بھی بھگت لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گے. اور ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بھی کیا ہوا ہے اور انہوں نے کوشش تو کی تھی کہ ہم سے بھی پیسے لے لیں. ہم سے کہا گیا ہمارے اسٹاف سے
کہ آپ ہمیں پیسے دے رہے تو ہم آپ کی فلمیں واپس کر سکتے ہیں. مگر مجھے یقین ہے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئے ان کے پروگرام کے بعد، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ ہماری یہ سروس بھی موجود ہے کہ ہم گھر سے جو مار دھاڑ کرنے والے مریض ہیں اور خود سے بھی نہیں آتے اور رشتے داروں کے ذریعے بھی نہیں آتے، تو ہمارے پاس ایک اسکواڈ موجود ہے جو انجیکشن لگا کے ان کو واپس لا سکتا ہے. تو زیادہ لوگوں نے اس سروس کا فائدہ اٹھایا. جی بالکل. سریام کی ٹیم نے نقصان تو پہنچانا چاہا تھا ہماری عوام کا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ان کو ہوا کہ اس بہانے ان لوگوں کو زیادہ معلومات مل گئی اس ادارے کی کہ یہ ادارہ بھی گھر سے پیشنٹ لے کر آتا ہے اور قابو کرتے ہیں اس طرح سے، اور اس طرح سے علاج. اور جو ان کا بنیادی نقطہ تھا گھر سے لانے کا، تو یہ تو لا اجازت دیتا ہے اس بات کی، اور بائی لا جو ہے وہ سائکیٹرسٹ جو ہے وہ گھر سے پیشنٹ لانے کے لیے بالکل ہاسپٹل اس کو اجازت دی گئی ہے. رپورٹ یہ سمجھ لیتے کہ حالانکہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ الگ ہے اور باقی جو دوسرا ہے وہ الگ ہے. تو مینٹل ہیلتھ ایکٹ اگر پڑھتے پہلے تو شاید یہاں آتے ہی نہیں. اور من کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے آپ کو. اگر آپ ذہنی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو من کی سوچیں تو ذہنی امراض کے، ذہنی تکلیفوں میں، ذہنی ٹینشنوں میں تو سب سے پہلے من کی سوچ آتی ہے. تو ہم اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اس سوچ سے آپ کو کیسے نکلنا ہے باہر، اس کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے اپنے آپ کو. کیونکہ من کی سوچیں علاج کے بارے میں ہو یا کسی اور سلسلے میں ہو، وہ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کسی بارے میں منفی سوچ ہو تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ اس سوچ کو سے کیسے باہر آئیں اور کیسے اس کو صحیح اور غلط میں فرق محسوس کریں. اچھا، اگلا سوال ہے سر، میرا سوال ایک فلسفے کی طرح ہے، اس کا تھوڑا سا سمجھا دیں، مہربانی ہوگی. سوال یہ ہے کہ جو عام بیماریاں ہوتی ہیں جیسا کہ گردے خراب ہیں یا دل کا مسئلہ ہو، کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں بیماری سامنے آ جاتی ہے ٹیسٹ کے ذریعے اور علاج بھی سیم ہوتا ہے، مطلب میڈیسن وغیرہ. لیکن دماغ کی بیماری کے لیے ایسے آلات مشینیں نہیں جس سے ہمارا دماغ کی بیماری کا کنفرم پتہ چلے، تاکہ باتوں کے ذریعے یا ظاہری حالت کو دیکھ کر علاج کیا جائے. کیونکہ اس سے ہر ڈاکٹر کو الگ طریقے سے بیماری کا اندازہ کرتا ہے اور شاید وہ اندازہ ٹھیک بھی نہ ہو، جس سے مریض کی صحت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. وہ تو دیکھیے جو علاج تجویز کیے جاتے ہیں، ہر ملک کا ادارے جو ہیں سرکاری ادارے وہ باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں کہ واقعی علاج سے بہتر ہوتا ہے کہ نہیں مریض، اور جب وہ اس کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بہتر ہوتے ہیں تبھی اس کی اجازت دیتے ہیں. اس سے پہلے تو نہ دوائیوں کی اجازت ملتی نہ طریقہ علاج کی. اس لیے یہ تو ہر ملک میں اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم بھی اپنا تجربہ دیکھتے ہیں کہ مریض کس چیز سے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، شہزاد صاحب کا سوال ہے، سر جی انڈرول ٹیبلٹ کا سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ یہ وہ آپ کو پوری میڈیسن تو نہیں ہم سکھا سکتے، یہ تو جو ڈاکٹر ہے اس سے پوچھیے جس نے لکھی ہے کہ افیکٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ کہاں استعمال ہونی چاہیے، اور سائڈ افیکٹ کی تو بعد کی بات ہے. جی بالکل. اچھا، ابھی سوال نہیں ہے، تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ابھی باقی ہے، ہمارا ٹائم ختم ہونے میں. آپ لوگ اگر سوال کرنا چاہیں تو ابھی سوال کر سکتے ہیں. تھوڑا ابھی ٹائم باقی ہے ہمارے پاس. ایک دونوں کی بیماری کی بارے میں محبت کا اظہار کیجیے. ہم اکثر اوقات تشکر یا محبت کا اظہار کرنے پر نادم ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، تاہم ایک سچ ہے. زیادہ تر لوگ تنقید کرنے میں اجرت سے کام لیتے ہیں، مثبت الفاظ ادا کرنے کے وقت خاموش رہتے ہیں، حالانکہ جو مثبت اظہار لوگوں کی کافی مدد کر سکتا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جیسے دیر
یا سویر کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ افسوس کی بات ہوگی اگر ہم اپنے قریبی لوگوں کو مثبت احساس کا اظہار دلائیں بغیر دنیا سے چلے جائیں۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہوگی کہ جن افراد سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری محبت کے علم سے پہلے دنیا سے پوچھ کر جائیں۔ اظہار تشکر ایک بہترین رویہ ہے اور یہ دل کی یادیں بن جاتی ہیں۔ البتہ کسی کو بغیر جذبے کے شکریہ ادا کرنے سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تشکر کے جذبے کو تازہ رکھتے ہیں اور اس کا عرصہ دراز تک اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں کئی ایسے ناشکرے لوگ ملتے ہیں جو معاشرے میں تلخی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک ایماندار ٹیکسی ڈرائیور نے جب اپنا پورا دن نوٹوں اور زیورات سے بھرے بیگ کو مالک کو واپس پہنچایا تو اس کے ساتھ شکر کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ ٹیکسی کے مالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اترتے وقت سامان پر نظر کیوں نہیں رکھی۔ تشکر کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک مرد ہر سال خون دینے بلڈ بینک جائے کیونکہ اس کو شدید گرمی میں کسی نے خون دیا تھا، کسی کو تحفہ دیا ہو اور وہ شکریہ ادا کرے تو کیا آپ اس کو دوبارہ تحفہ دینا پسند کریں گے؟ زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ مزید برکتیں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکریہ اور مہربانی ایسے سیدھے الفاظ ہیں جو کہ زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ہمیں دودھ والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو دودھ گھر لا کر دیتا ہے۔ ان افراد کے شکر گزار بن جائیے جو روزانہ اخبار پہنچاتے ہیں۔ اس انسان کا شکریہ ادا کریں جو لفٹ میں آپ کو اوپر یا نیچے پہنچاتا ہے۔ ٹیکسی چلانے والے یا ڈرائیور کا شکریہ ادا کرے جو آپ کو چھوڑتا ہے اور لیتا ہے۔ صرف دل میں شکر گزاری کسی کام کی نہیں۔ شکر گزاری کا احساس کر کے اس کا اظہار نہ کرنا ایک منافقت ہے۔ ہمیں محبت اور تشکر کا اظہار ضرور کرنا چاہیے جو کہ اس سے مستحق ہیں اور ان کی قدر و قیمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں مستحق افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ محبت کے جذبات اپنے اور دوسرے کے لیے نعمت کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابی نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ شخص ہے جو بہت اچھا ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو بتایا ہے؟ صحابی نے نفی میں جواب دیا۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کو ان لوگوں سے محبت کا اظہار کر دینا چاہیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رویہ ہے انسان کا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنے میں اور کسی کے ایک الفاظ مثبت ادا کر دینے میں، کسی کو خوشی دینے میں کوئی قیمت نہیں لگ رہی ہماری، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی ہمیں مسکرا کے بات بھی کر لیتا ہے تو ہم سمجھیں کہ اس کا کتنا شکریہ ادا کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس کی کوئی بھی خوبی ہو تو ہمیں اس کا احساس اس کو دلانا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کی سمجھے دوسروں میں خوشیاں بانٹنے کا رویہ ہے، جو رویے پہ ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے، خود اپنے رویے پہ نگرانی کرنی چاہیے کہ ہم واقعی یہ ہے ہمارے اندر کا، ہم محبت کا اظہار کرتے ہوئے کنجوسی اختیار کر جاتے ہیں اور تنقید میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات بری لگ جائے تو تنقید کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گھروں میں، اداروں میں جو بھی اچھا کام کرے، جو بھی پسند ہو اس کو اظہار کر دینا چاہیے اور تنقید کم سے کم کرنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب ٹائم میرا خیال ہو گیا، کتنے کہہ رہے ہیں؟ 2 منٹ باقی ہیں ابھی۔ تو اس حوالے سے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک تو میڈم نے جو ابھی اسٹوری پڑھی اور اس کا جو یہ تھا کہ جناب آپ اگر اچھا سمجھتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں تو بالکل اظہار کر دیں اس کا، اور اس پہ آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو انعام بھی دیں، اس کو کوئی تحفہ دیں اس کو۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سسٹم ہمارے ہاسپٹل کے نظام میں نافذ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسکرا کے بات کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو انعام دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے انعام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب خود یہ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں اپنے ہاسپٹل میں، اور یہ عملی طور پہ پورا کراچی سرکاری ہاسپٹل کے تمام عملے کے لیے
ये निज़ाम नाफिज है। यहाँ अगर कोई मुस्कुरा के बात कर रहा है तो उस पर भी उसको इनाम मिलता है, और अगर कोई अच्छे इखलाक से बात कर रहा है तो उसको भी इनाम मिलता है, वो अच्छे लिबास में आया है तो उसको भी इनाम मिलता है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी इनाम मिलता है। तो ये सिर्फ नजरिए की हद तक नहीं है, बल्कि ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, करना चाहिए। और सबको करना चाहिए, अपने इदारों में, अपने घरों में इस निज़ाम को लाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब और मैडम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैडम ने बहुत अपने ज़ाहिर है बहुत मसरूफ होती है हॉस्पिटल के इंतजाम में, तो मैडम ने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब आपने टाइम निकाला। बहुत अहम सवाल है, उसका जवाब आप दे दीजिए। जी अच्छा, ये एक सवाल और आ गया राजिक साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे वालिद साहब नशे करते हैं, मैं आपके पास इलाज कराना चाहता हूँ। 2 दफा कोयटा में दाखिल किया है। बिल्कुल यहाँ लेके आए, हमारा बहुत अच्छा यूनिट है इलाज के लिए, नशे वालों के लिए, जिसमें हम सिर्फ अद्वियात ही नहीं बल्कि साइकोथेरेपी भी और इस्लामिक थेरेपी भी हम उसमें करते हैं। तो लेके आए, इंशाल्लाह हम उनका इलाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप तशरीफ ले आए, ठीक है। इंशाल्लाह हम फिर अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब, मैडम, और इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।